میرے خیال میں کہ شاید جب کوئی شادی کرنے لگتا ہے کسی بچی کی تو وہ کہتے ہیں اس کا نصیب اچھا ہو. پتھر میں رہنے والے کو رزق دیتا ہے اللہ. کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اس سے رزق نہیں پاتی، جس کو وہ لوک آفٹر نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کو لوک آفٹر کرتا ہے. 12ویں سپارے کی ابتدا میں زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق ہمارے ذمے. اب ہم رزق سے مراد کیا لیتے ہیں؟ میرے حساب میں کھانا پینا، رہائش یا ہماری ضروریات ظاہریہ، اس سے مراد رزق لیتے ہیں، پیسے ہوں. لیکن رزق تو بڑا شاندار ہے. اس طرح تو ایک آدمی سبزی کھاتا ہے، ایک دال کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، لیکن رزق تو سب کا ایک جیسا ہے. چونکہ رزق سے مراد آپ کی سانسیں، رزق سے مراد آپ کی یہ بصارت ہے، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چلنے کی، آپ کی زندگی، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ تمام اس میں بکھری ہوئی خوبصورتی، ہر چیز جس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہو. مجھے بھی آسمان نیلا نظر آتا ہے دن کے وقت، آپ کو بھی نیلا نظر آتا ہے. رزق تو ایک جیسا ہے. اللہ کی مخلوق ہے. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم شیکی ہو جاتے ہیں اللہ کے معاملے میں؟ کہ اس نے تو سب کو پیدا کی ہے. جس کو پیدا کرتا ہے اس کا پورا مکمل کر کے اس کو بھیجتا ہے. دنیا میں تو صرف ظاہر ہوتی ہیں چیزیں، اسباب ہیں. اس نے اس کائنات کو اسباب سے متحرک کر دیا. آپ کے دل میں خیال آیا کسی کے لیے، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی. یہ آپ کی خوبی نہیں، یہ اس کی خوبی ہے جس نے آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دی. اب یہ والا پوائنٹ آف ویو ذرا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. شاید میرا بھی نہ ہو، ہمارا سب کا بھی نہ ہوتا، اگر ہمیں اللہ کا دوست نہ ملے. تو کتابوں کی حد تک تو بندہ بس وہ ایک ظاہری علم میں پھنس جاتا ہے. چونکہ جو پیدا کرتا ہے وہ تو بہت مہربان ہے. وہ یہ تھوڑی کرتا ہے ڈنڈیاں مارے گا. یہ تو اس کی ذات پہ الزام ہے. اب ہر شخص اللہ سے دوری کے سبب اس سوال و جواب، وہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا نا کہ اس قدر گستاخ کہ اللہ سے بھی برہم. یعنی ہم اللہ سے بھی ناراض ہیں کہ تو اے نہیں ٹھیک کیتا، تو اے نہیں ٹھیک کیتا. اسے تو سب ٹھیک کیا تھا. کس کے اندر اس نے صلاحیت یا صلاحیتیں اکٹھی نہیں کی؟ مرد، عورت، کوئی لے لو، سب کے اندر ایک کمپلیٹ پیکج کے ساتھ بھیجا اس کو. اب وہ آپ نہیں استعمال کرتے تو ایک علیحدہ مرضی. انسان کتنا طاقت ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، زور لگا رہا ہوتا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ حاصل کر لیا. ان ون فائن ڈے کوئی چھوٹا سا پرابلم پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. کون سی عقل، کون سی سائنس، سب بے بس و عاجز ہو جاتے روئے زمین پہ. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے تھے، وہ اس کے تھے برڈ سے ریلیٹڈ، چکن فیلڈ سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا، انہوں نے سورہ رحمان سن لی تو میں نے انہیں کہا کہ اب آپ جا کے سب سے پہلے اس کو دیں کہ جس سے آپ کی لڑائی ہے یا نفرت ہے یا دشمنی ہے. یہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حکم تھا. اچھا جی، وہ سوچ ہی پڑ گئی. کہنے کا جی والدہ بھی میری بیمار ہیں، بیگم بھی بیمار ہے. میں کہ پہلے جا کے انہوں نے سنا. خیر اس نے سنایا اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے بعد وہ آیا میرے پاس. میں کہا اچھا سناؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے ماں سے ڈسکس کیا، جب ماں نے بھی سن لی تو ہم نے یہ کہا، میں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے تایا کا بیٹا ہے، ینگ، وہ
بالکل نوجوان نوکری پہ جا رہا تھا، ایک رات آیا ہے، صبح اٹھ نہیں سکا، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، اللہ جانے کیوں نہیں اٹھتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے میں نے ماں کو کہا ماں بے شک تایا ناراض نہیں، لیکن یہ فقیر کا حکم ہے کہ پیغام پہنچانا ہے، بےزتی ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ۔ تو کہتے جی ہم چلے گئے۔ خیر کہتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ پہلے ہی دکھی تھے سارے۔ تو جب آج جا کے انہیں سورہ رحمان کا پیغام دیا، سب نے سنی، اس بچے کو سنائی، وہ چھٹے دن بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ینگ نوجوان، اور جب مکمل ہو گئی تو ہی واز آن ہز فیٹ، اور نوکری کرنی شروع کر دی اسے دوبارہ۔ اب یہاں آ کے سائنس میں، میڈیکل سائنس یا دنیاوی علم بالکل پیچھے رہ جاتا ہے، اور جس کی یہ کائنات ہے وہ اپنی قدرت کو کیسے ظاہر کرتا ہے، جس کی اس قدرت میں اتنی پرسیژن ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ اس میں سے اللہ خود کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایرر تلاش کر کے دکھاؤ ہمیں۔ یعنی کیوں ہوا وہ بیمار، کیوں وہ لگ گیا، اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اگر کسی کو اس نے کچھ دینا ہوتا ہے یا اپنی طرف راغب کرنا ہوتا ہے تو کچھ واقعی پیش آنا ہوتا ہے نا۔ گھر بیٹھے بیٹھے ایزی گوئنگ کوئی نہیں مانتا کہ آپ اس کو ہر چیز دیتے جاؤ اور وہ کہے گا ہاں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں۔ سو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی بس دعا کر دیں یہ ہو جائے، میری صحت ٹھیک ہو جائے، میری بچیوں کے رشتے آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، خود نہیں کرتے کچھ، اپنے اندر فلیکسیبلٹی کوئی نہیں ہے کسی کے اندر۔ ہر ایک کی پرواز اونچان اتنی اونچی ہے نا کہ اس سے ہم نے وقت بھی گزارے، اللہ پہ تو بھروسہ کرنا سیکھا ہی نہیں نا۔ آج جس بچی کی نوجوان عمر میں شادی کرو گے وہ بچہ کوئی چھوٹی جاب پہ ہوگا، لیکن آج تو آپ اس سے کوئی کسی ادارے کا ہیڈ تو نہ بنا دو، ٹائم لگے گا اس کو بنتے بگڑتے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا، یہاں رہے گا نہیں رہے گا، ملک سے باہر چلا جائے گا۔ یہ سارے کا سارا ٹرانزیشن اللہ نے اس کا نصیب بنایا ہے۔